اللہ کی ذات کی طرف ہمیشہ متوجہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بہت زیادہ شدت دھوپ کی ہونے لگی اور فقر و فاقہ بڑھنے لگا تو لوگوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں حالات اس طرح چل رہے ہیں اور بارش کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ لوگوں کو آپ نے جمع کیا عیدگاہ میں، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا آپ کو کہ آپ گھر میں تشریف لے گئے اور معمولی سے کپڑے پہن کر اپنی پیشانی کو جھکا کر عیدگاہ کی طرف تشریف لائے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم اور تلقین کی، اور اس کے بعد میں بھی دعا کا خاص اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کہتے ہیں راوی کہ جب دعا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے باہر تشریف لا رہے تھے، لوگ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تو اچانک بارش برس گئی، اور شدت کے ساتھ میں بارش ہوئی کہ لوگ صحابہ اپنے آپ کو بارش کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں لوگوں کے بھاگ دوڑ کو دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر اس چیز پر کہ وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، وہ کن فیکون کے مالک ہیں، اور انہوں نے بارش برسائی لوگوں کے متوجہ ہونے کی وجہ سے، اور مسکراتے ہوئے کہا کہ میں اسی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ تو یہاں پر اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر تھی۔ آج ہماری ماحول کے اندر، حالات کے اندر جب بھی کوئی چیز آنے لگتی ہے تو فوری چیز سبب کی طرف جا رہی ہے، اچھا ہے، لیکن ایک مومن کی نگاہ وہیں پر رکنی نہیں چاہیے، بلکہ جیسے کرنٹ کے جانے پر سوئچ کی طرف نظر نہیں جاتی، سمجھ میں آتا ہے کہ اصل جگہ سے کرنٹ اس وقت میں ختم ہو چکا ہے، کسی طریقے سے آنے والے حالات کے سلسلے میں بندے کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے، جس میں انہوں نے باضابطہ فرمایا کہ جمعہ کا دن تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر موجود تھے، ممبر پر موجود تھے۔ تو ایک دیہاتی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے حالات بہت بے چین ہیں، لوگوں پر فاقہ ہے، اس لیے آپ دعا فرمائیں۔ اس روایت کے اندر تو نماز استسقاء کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس روایت کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے سلسلے میں دعا فرمائی تھی، اور دعا جب فرمائی تو بارش ہونے لگی، اور جب بارش ہوئی تو اتنی زیادہ ہونے لگی کہ پھر جمعہ آنے تک بارش ہونے لگی، تو غالباً اسی صحابی نے یا اسی دیہاتی صحابی نے یا کسی دوسرے صحابی نے پھر اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، بارش بہت زیادہ ہونے لگی ہے، گھروں کے سلسلے میں مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ اس کے رکنے کی دعا فرمائیں۔ تو وہ جو بارش کے وقت میں یا بجلی کڑکتے وقت کی دعا ہے، دعا اصل میں ہم نے اس سے پہلے بھی بات ذکر کی تھی کہ سنتوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں پیش کیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک دعا ہے، معلوم نہیں ہے کہ زندگی کے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس دعا کے اندر جملے آتے ہیں کیا؟ جیسے عقیق میں فرمایا گیا، حوالینا لا علینا، اے اللہ بارش برسائیے ان جگہوں پر جہاں ضرورت ہے۔ تو پھر بارش اس وقت میں بتایا گیا روایتوں کے اندر آتی ہے کہ مدینے کے علاوہ دوسرے جنگلات کے علاقوں میں بارش ہوگی۔ یہاں پر بھی کس کی طرف متوجہ رہے؟ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ رہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اور اگر بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو تھوڑا سا وہ جو واقعہ بار بار سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ لوگوں نے دعا کی، اپیل کی بارش کے برسنے کے سلسلے میں، اور لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ کیسے دعا قبول کروں؟ آپ کے مجمع میں تو فلاں ایک ایسا گنہگار ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی
مخلوق کے لیے اس وقت میں خالق ناراض ہے، اس لیے جو بندہ ایسا ہے وہ اس یہاں سے اٹھ جائے۔ اب اس کو بڑی پشیمانی ہونے لگی، ایک تو اعلان ہوا ہے اور پورے مجمع میں جب میں اٹھوں گا تو میرے گناہ ظاہر ہونے لگیں گے لوگوں کے سامنے۔ اندر ہی اندر دل میں اس نے دعا کی، اے اللہ یقیناً میں گنہگار تھا اور آپ کو میری بات معلوم تھی، لیکن اب لوگوں کے سامنے اگر میں اس وقت اٹھ کر جاؤں گا تو ایسی صورت میں میری پشیمانی ہوگی۔ تو اللہ نے اس دن کی دعا کو قبول فرمایا اور بارش جب برس آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ کیا بات ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ گنہگار موجود ہے اور اس کی موجودگی میں بارش نہیں برسے گی، تو ایسی صورت میں ابھی وہ گنہگار اٹھا ہی نہیں اور آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے کیا بات فرمائی کہ اصل میں جس وقت میں وہ گنہگار تھا اس وقت میں ہمارے علم میں تھا اور اس نے اس اعلان کو سن کر دل ہی دل میں توبہ کی اور میرے جانب متوجہ ہوا، تو میری رحمت کو ایک گوارا نہیں کیا کہ میں لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کروں۔ ایک بندے کی وجہ سے پوری لوگوں کی حالت ہوئی تھی، اور اس وقت میں ہر ایک کا حال اگر جائزہ لیا جائے زندگیوں کا تو پھر صبح سے لے کر شام تک اور پھر 15 سال کی عمر سے لے کر 65 سال 75 سال کی عمر تک اگر تھوڑا بیٹھ کر کیلکولیٹ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ پوری زندگی میں کچھ لمحات ایسے تھے جس میں شاید اللہ کی جانب صحیح معنی میں متوجہ رہا، ورنہ حقیقت میں زندگی کے اندر دین نہیں۔ اس میں اس چیز کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ، حالات کے سلسلے میں اپنی ذات کی اصلاح، اور جس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو اس وقت میں بھی حالات آئے لوگوں کو، اور جب آئے تو انہوں نے بہت فکر مندی کے ساتھ میں مصر اور شام سے غلے منگا کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو ضرورت کے بقدر اناج ملے۔ لیکن یہ ہے کہ فقر و فاقہ جا ہی نہیں رہا تھا کیونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اور بارش نہ ہونے کی صورت میں اناج نہیں آ رہا تھا۔ اب جب بات ہو ہی رہی تھی تو بہت فکر مند ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ تو اس موقع پر ایک صحابی کی وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ یہ خوابوں کا مسئلہ صحابہ کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ آج کل خوابوں کے سلسلے میں ہر ایک شخص اپنا اپنا خواب بیان کرنے لگتا ہے، اس کی کوئی حقیقت زیادہ ہوتی نہیں، الا ایک چند لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اس واقعے کو سن کر کہیں ہر شخص خوابوں کے پیچھے نہ پڑنے لگے، اس کی وضاحت کی جائے۔ تو وہ خواب میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر عقل مند ہے۔ اب یہ بات سنی انہوں نے، اور رات ہی رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آئے اور دستک دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سن کر فوراً انہوں نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد میں ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عمر عقل مند ہے۔ ابھی بات سننا تھا کہ بڑی بے چینی ان میں آئے، اور فجر کی نماز کے بعد میں ذرا یہ سوال غور سے سننا چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے سب کو بٹھا کر صحابہ کو اس وقت میں موجود تابعین کو پوچھا، ذرا صحیح اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر ذرا یہ بتاؤ کہ جس زمانے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت میں تم نے میری زندگی دیکھی تھی، اس زندگی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج کی زندگی میں کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے کیا؟ خلیفہ وقت عشرہ مبشرہ میں شامل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جملے کے بعد میں انہوں نے جو بات کا اظہار کیا وہ اپنی زندگی کے سلسلے میں کہ میری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی تو نہیں آئی، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے اعمال بہت اچھے تھے، اور اس کے بعد کیا میرے عمل کے اندر کوتاہی کہیں تم نے دیکھی؟ ان کے یہاں تو حال ہے
ہمارے یہاں پوری زندگی گزاری کبھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے اعمال زندگی کے اندر ہر لمحہ اور ارحان ہو رہے ہیں۔ یہ تو کرم ہے ان کا کہ انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے پچھلے امتیوں کے اوپر جیسے عذاب مسلط کیے، کسی کو بندر کی شکل دے دی، کسی کو کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت پر ایسے عذابات نازل فرمائیے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں اعمال کا جائزہ نہیں لیا جائے گا۔ جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ مدینے کے اندر آنے والے فقر و فاقی کے لیے مصر اور شام سے اناج منگا کر تو دے رہے ہیں، ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس وقت میں بندوں کو جو متوجہ کروانا ہے وہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے پورے لوگوں کو جمع فرما کر نماز استسقاء فرمائی اور دعا کا اہتمام کیا۔ اس لیے اس وقت میں مختصر سا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے مختصر سی، اس کے اندر جہاں پر دنیا گزارنے کے لیے اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں پر مسبب الاسباب کو ہر لمحہ ہر آن اس کی ذات کی طرف متوجہ رہنے کی بارہا ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی حالات آئے، حالات پر چرچا ہے، حالات کو بنانے اور بگاڑنے والی ذات کی طرف توجہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے خاص کر رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ زندگی کے اندر بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، پتہ نہیں میرے کسی گناہ کی وجہ سے مخلوق کو آپ کی رحمت مل نہیں رہی ہے، اس لیے میں ان گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور صحیح معنی میں توبہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں ادا فرمائیں وہ ادا فرمائیں۔